الافتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسے کیا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جو شرک کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر۔ اللہ نے تو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا کہ کسی کے سامنے تم سجدہ کرو، رکوع کرو اور کسی کے سامنے اپنی فریاد پکار رکھو، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں جا جا کے قبروں کو دھو دھو کے وہ پانی پیو اور پتہ نہیں کیا کچھ کرو؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پہ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اس نے تو اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی لائق ہے اس بات کا۔ اور دوسری جگہ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا، اور یہ شیطان ہی حکم دیتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسی باتیں کہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اور آج سچی بات یہ ہے، یقین مانیے بس اوقات بات سن کے خوف آتا ہے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اچھا بھلا نمازی شخص بیٹھا بیٹھا کہے گا بس جی اللہ کا حکم ہے، بس جی حدیث میں آیا ہے یہ کر لیں، دیکھو سارے نبیوں نے یہ فلاں عید منائی تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی منائی تھی۔ یہ قیامت کو کیا جواب دے گا شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ 30 پارے قرآن مجید کے موجود ہے، ایک حرف اس میں سے ضائع نہیں ہوا۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کس انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ ان مساکین، یہ بیچارے نیکی کی خواہش کرنے والے لوگ، اللہ کی قسم ان بیچاروں کے اندر بھی محبت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ جہالت بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دنیا جہان کی ڈگریاں تو لے لی ہوتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، اسی کی سزا ان کو ملتی ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کی راہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرمائے اور قرآن مجید کی محبت پیدا فرمائے کہ وہ اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے تعلق نہ ان کا ٹوٹے۔ بدعت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی، یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہر دو صورتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ہستی جس جیسی عظیم ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں، یا تو اس کو خائن سمجھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں، محمد الرسول اللہ اس پہ بھی کوئی نکتہ نہیں۔ 12 حروف پہلے ہیں لا الہ الا اللہ کے اور 12 ہی حروف محمد الرسول اللہ۔ 24 گھنٹے آپ اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں، محمد الرسول اللہ اور رسالت میں کوئی نکتہ نہ آنے دیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر، بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ سنت کی عظمت کو تو سمجھتا ہے، بدعتی نہیں ہے، یہ چوری سے توبہ کر سکے گا، یہ باز آ جائے گا۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی عابد بدعتی کے ساتھ نہ جائے، اگر وہ چور کے ساتھ بھی چلا گیا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہے، لیکن عابد عبادت گزار بدعتی کے ساتھ جائے گا تو پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چوری سے توبہ اس لیے کرے گا، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے۔ کبھی کسی نے نیکی چھوڑی ہے؟ یعنی میں اور آپ نماز کو نیکی سمجھتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کو ہی نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑتا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محترم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تعارف مکمل ہو جاتا۔ اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سی چوری، تم دن کو نوکری کرتے ہیں، میں رات کو کرتا ہوں، بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے، پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا، میں نے کس طرح وہ الارم لگایا، آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے، میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا، بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے، تو میں کس طرح اس سردی میں ٹھٹرتے ہوئے نکلا، کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا، دھند بھی تھی، اور بڑی مشکل میں نے دیوار پھلانگی، اور آگے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا، کتنی محنت سے، کہاں سحری کا وقت ہو گیا، تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا؟ اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے۔ جب ایک انسان آرگیو کر رہا ہے اپنی غلطی پر، یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، بدعتی آدمی جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو۔ بدعتی انسان جب بدعت پہ ڈٹ جاتا ہے اور بدعت پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے۔ اور کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ اس کی بھی وجہ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے، اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کی میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی۔ اور حسن بصری کی روایت کی الفاظ ہیں حتی یدعہا، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک بندہ ساری رات بیچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو، ذکر تو اچھی ہے نا بات، ذکر تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدے آئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔ كان اذا اصاب احدا هم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گائل اور نڈال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، 3 قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں۔ اللہ کے رسول کان اذا رعه شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ نہیں پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی. جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا. شام کو پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا. التلبین مجمۃ لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا. تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے. ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داؤد کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللهم انی اسألك بأن لك الحمد لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلے
کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا۔ جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وقل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بابوزرگوں، قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، ایسا اس کا ہونا، اللہ میں یہ چاہیے۔ فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشین
کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر. وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو یجعلہ اللہ تحت کنفی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں کہ تو نے ایک کام کیا دنیا تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پر پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو. چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا. اللہ عز جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر. قرآن مجید کے اندر اللہ عز جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا. اللہ عز جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے. اور اللہ عز جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دے. ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا. دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. پیسہ کیسے مل سکتا ہے؟
مال کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کی؟ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتی. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے اور اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے. اللہ اس خوشی کو پسند. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کو. جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے،
میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے۔ یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی، اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ای الناس احب الی اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہوتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے، اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم۔ اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا، التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال کسی انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فمن كان اکثرهم علی صلاة كان اقربهم منی منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی۔ پوچھے تو صحیح نا ہم سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ایسا کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے. یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے. کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد. بخیل ہے. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے. تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا. کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں. عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد. ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا. بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ. جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول. یہ ہمارا موقف ہے. اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے. ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ ذو جلال کے ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو جلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو. لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے. والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول. وہاں درود معنی نہیں ہوگا. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں. بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی. صلی الرجل،
جب لفظ صلات کو کسی انسان کے ساتھ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا، بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں؟ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشہ، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائہن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی حق،
لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی. لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جان. آپ نے فوراً منع کر دی. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق کوئی نہیں جانتا. ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے. جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا. لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذوالجلال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت ایک طرف. لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھوں گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے. ڈیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت الممت بذنب فتوبی واستغفری، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو. بیوی سے کہتے ایسا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے. کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے. قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، کافر ہو گئے یہ کہہ کر اللہ ان کے ٹکڑے کرے. انا یؤفکون، کہاں بیک رہے ہیں. یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے. تو کوئی مسلمان کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہیں، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. یہ قرآن ہے. سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور پڑھیے. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی. اور دوسری آیت قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 188، یاد رکھیے گا. میرے محبوب فرما دیجئے میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر و بھلائی میں جمع کر لوں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی اگر میں غیب جانتا ہوتا. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے میں خوشخبریاں بھی سنانے والا ہوں اور جہنم سے ڈرانے والا بھی ہوں. اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 110، جس میں اللہ جلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید
ضرورت نہیں ہے جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے دوبارہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل میرے محبوب فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ مجھے اللہ نے بشریت کا سرتاج بنایا. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، رسول اور نبی بنایا ہے، وحی میری طرف اترتی ہے اور مجھے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وحی کیا ہے؟ معبود برحق صرف ایک. اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جلال نے اقرار کیا، اعلان کروایا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ میں تمہارے جیسا بشر. پھر بھی کوئی نہ مانے تو کیا کہیں گے؟ صرف ہدایت کی دعا کریں گے. جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں. المقضی لهم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی. صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق. فکان للیہود یوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے. وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے. فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا. فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا. فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار. وکذالک ہم تبع لنا یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے. نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے. اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے. اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ،
اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں وَفِيهِ أُهْبِطَ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، وَفِيهِ مَاتَ اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ، اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ فِيهِ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں۔ خلق اللہ فِيهِ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔
آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلم، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو في وجوههم وثيابهم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا،